السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا سبق ہمارا انتہائی اہم ترین سبق ہے۔ اس سبق میں ہم نے دروس اللغہ کے جو پہلے تین اسباق ہیں، الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، ان تینوں اسباق کے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل پڑھیں گے، اور آپ کو جو چیزیں اس میں جو مشکل تھی وہ انشاءاللہ یہاں پر سمجھائی بھی گئی ہیں۔ تو یہ سبق انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ کے انشاءاللہ تمام جو اسباق ہیں، جو ہماری ویڈیوز کے اعتبار سے دیکھی جائے تو ہماری 7 ویڈیو بنتی ہیں، وہ ساتوں کے ساتوں ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مکمل کلیئر ہو جائیں گے۔ تو دروس اللغت العربیہ یہ کتاب کا نام ہے، پہلے تین اسباق کا خلاصہ، معلم، یہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ چلے جی، اب ہم شروع کرتے ہیں دروس اللغت العربیہ۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے ہادہ اور ذالک کی تعریف، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سبق شروع جب کیا تھا تو وہ ہادہ سے کیا تھا۔ سب سے پہلے ہادہ، تو ہادہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ اس میں تین چیزیں آپ کو بتائیے گی۔ نمبر ایک، مفرد کا معنی تو آپ کو پتا ہے کہ یعنی اکیلا ہو، ایک ہو، یعنی کہ دو نہ ہو، تین نہ ہو، یا تین سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے پھر اس میں اشارہ الگ سے آئے گا۔ مفرد کا معنی ایک ہو، مذکر کا معنی مؤنث نہ ہو، اور قریب کا مطلب ہے دور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو اس کے لیے ہم ہادہ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال دی، جیسے مثال کے طور پر قلم، دیکھیں پین ہے، یہ ایک ہے، ٹھیک ہے، دو پین نہیں ہے، اس کا مطلب ایک ہی پین ہے۔ اور اس کے علاوہ مذکر بھی ہے اور قریب کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ٹھیک ہے، وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک پین ہے، وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم ایک کا ترجمہ نہ بھی کریں تو پھر بھی جملہ پورا ہوتا ہے، جیسے یہ قلم ہے اور یہ کتاب ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ذالکا، یہ آپ نے یاد کرنی ہے بھائی، یہ میں نے دیکھیں آپ کو لکھی ہوئی یہاں پر لا دی ہے تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ ذالکا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں بھی سیم چیز ہوگی، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، صرف یہاں فرق آ گیا دور کا۔ جیسے ذالک قط، وہ بلی ہے، تو دور، جب دور کوئی چیز ہو تو ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بلی ہے، ٹھیک ہے، تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تو ہم ذالک لے کر آئیں گے۔ ذالک قط، وہ بلی ہے، وذالک کلب، اور وہ کتا ہے، ٹھیک ہے، ذالک قط وذالک کلب، وہ بلی ہے اور وہ کتا ہے۔ تو یہ ذالکہ کا بھی آپ نے پڑھ لیا اور ہادہ کا بھی پڑھ لیا، دونوں مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ ہادہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ذالکہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں ہمارا ہے ما اور من میں فرق۔ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا ما ہادہ، یہ کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا ہادہ کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس طرح آپ نے پڑھا تھا من ہادہ، یہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا ہادہ رجل، یہ آدمی ہے۔ تو من اور ما میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے ذریعے سے ہم سوال کر رہے ہیں تو کیا فرق ہے؟ تو وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ما اس لفظ سے غیر عاقل، غیر عاقل میں کیا کیا داخل ہے؟ بے جان چیزیں، ٹھیک ہے، جیسے درخت ہو گئے، پین ہو گیا، کتاب ہو گئی، اور جانور۔ جانوروں میں بھی اگرچہ وہ جاندار میں داخل ہیں لیکن ان میں عقل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے غیر عاقل میں۔ تو ما اس لفظ سے غیر عاقل، یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی، کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو ماں کے ذریعے سے غیر عاقل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے سوال کرنا ہو، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب آئے گا ہاذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ تو قمیص کے بارے میں اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو ما لے کر آئے، دیکھیں ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ آگے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ تو دیکھیں جانور کے بارے میں بھی ہم نے ماں کے ذریعے سے سوال کیا، اور بے جان چیزیں ہیں قمیص، اس کے بارے میں بھی ماں کے ذریعے سے ہم نے سوال کیا، کیونکہ ان دونوں میں عقل نہیں ہوتی۔ آگے آگے من، من کیا ہے؟ اس لفظ سے عاقل، اور عاقل آپ کو پتا ہے صرف انسان ہی ہے، تو آگے لکھتے ہیں انسان۔ تو اس لفظ سے عاقل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو۔ جیسے من ہاتا، یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، ترجمہ بھی اس کا کون ہے، کیا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ جواب ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے، لیکن جواب میں ہم نے لڑکے کا ذکر کیا جو عقل والا ہے، اس لیے ہم نے من سے سوال کیا۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا رجل، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہو گیا؟
تو خلاصہ کیا ہوا کہ ماں کے ذریعے سے غیر عاقل یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور من کے ذریعے سے جن میں عقل ہوتی ہے ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ماں اور من میں فرق تھا۔ تیسرے نمبر پر ہم نے ایک اور سوال پڑھا تھا، سوال کے لیے حمزہ استفہام۔ ٹھیک ہے، حمزہ استفہام یعنی حمزہ کو ہم شروع میں لے آتے تھے، اور یہ سوال کرنے کے لیے اس کا معنی ہوتا تھا کیا، سوال کے لیے یہ بھی آتا تھا۔ تو حمزہ استفہام کی تعریف کیا ہے کہ حمزہ استفہام وہ حرف ہے جو جملے کے شروع میں آ کر اسے سوالیہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ پہلے والے جو تھے آپ نے دیکھا تھا وہ ایک لفظ تھا، ما ہاذا، من ہاذا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے حمزہ استفہام؟ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور جملے میں کے شروع میں آ کر اسے سوالیہ بنا دیتا ہے۔ اس کے ذریعے بات کرنے والا کسی بات کے بارے میں اپنا شک دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو سوال کرنے والے کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سامنے جو ہے وہ ایک جانور تھا چھوٹا سا، اب اس کو سمجھنے لگ رہی، وہ تھوڑا دور تھا، اس کو لگا پتہ نہیں بلی ہے یا کتا ہے، کیا کو پتہ، کتے بھی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، بلی کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا دور تھا۔ اب اس کو شک پڑ گیا کہ یہ بلی ہے یا کتا ہے، تو اب جب اس نے سوال کرنا ہوگا، اپنے اس شک کو دور کرنا ہوگا، تو وہ اس جملے کے شروع میں حمزہ استفہام کا لے آئے گا۔ تو اب یہ تعریف بن گئی کہ حمزہ استفہام وہ حرف ہے جو جملے کے شروع میں آ کر اسے سوالیہ بنا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے بات کرنے والا کسی بات کے بارے میں اپنا شک دور کرتا ہے۔ جیسے احاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے وہ لگا یہ کتا ہے، تو وہ اپنا شک دور کرنا چاہ رہا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم نے کیا پڑھا، جملے کے شروع میں آ کر، تو اگر ہم اس کو ہٹا دیں حمزہ کو، اگر یہ کریں ہاذا کلبن، یہ کتا ہے، جو پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، ہاذا کلبن، یہ کتا ہے، ہاذا کلبن، یہ کتا ہے، تو اس کے شروع میں ہم نے حمزہ استفہام کا لگا دیا سوال کرنے کے لیے، اسی کو ہم نے سوالیہ بنا دیا۔ تو سوالیہ بنانے کے لیے شروع میں حمزہ لگا دیا، بن گیا احاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ اور آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے جواب میں ہمیشہ نعم یا لا آئے گا۔ ٹھیک ہے، جواب میں ہمیشہ، جواب اس کا دیا لا نہیں، ہاذا قطن، یہ بلی ہے۔ ٹھیک ہے، کتا نہیں ہے بلکہ بلی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ اب آپ نے اس جملے کو سوالیہ بنانا ہو تو شروع میں کیا لگا دیں گے، حمزہ لگا دیں گے۔ تو کیا بن گیا، احاذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے؟ احاذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے؟ جواب دیا نعم، جی ہاں، ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ دیکھیں جواب میں ہمیشہ نام یا لا آ رہا ہے۔ آگے ہے، اب دیکھیں ذالک قمیص، وہ قمیص ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ اب ہم نے اسی کو سوالیہ بنانے کے لیے شروع میں حمزہ لگا دیا، اذالک قمیص، کیا وہ قمیص ہے؟ لا نہیں، ذالک مندیل، وہ رومال ہے۔ لا نہیں، ذالک مندیل، وہ رومال ہے۔ آگے قاعدہ بتا دیا، حمزہ استفہام کے جواب میں ہمیشہ نعم یا لا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نعم آئے گا یا پھر لا آئے گا، اگر جواب اس کے مطابق ہوا تو نعم آ جائے گا، اور اگر وہ کوئی اور چیز ہوئی تو لا آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھ لی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ جملے، کوئی بھی جملہ اس کے شروع میں حمزہ استفہام لگا دیں تو وہ سوالیہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، تمام جتنے بھی پہلے تین اسباق کے اندر، دروس اللغہ کے الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، یہ جو تین آپ کی جو کتاب کے اعتبار سے جو تین آپ کے سبق ہیں، ان تینوں میں جتنے بھی آپ کے جو مفردات الفاظ آئے ہیں نا، وکیبلری ہے، وہ ساری میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، اس کی کیٹیگری بھی بنا دی ہے۔ جو چیزوں کے نام تھے وہ الگ کر دیے ہیں، جیسے دیکھیے چیزوں کے نام ہے، آگے والے جانوروں کے نام تھے وہ الگ کر دیے، اور جو انسانوں کے نام ہیں وہ الگ، جو انسانوں کے بارے میں تھے وہ الگ کر دیے، اور آگے دیکھیں متضاد جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ بھی آپ نے پڑھے ہیں تو وہ بھی الگ کر دیے۔ اس سے آپ کو پورے جو تین اسباق کا خلاصہ آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ چلیں جی پڑھتے ہیں، الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ آگے کس بارے میں، مختلف اشیاء کے نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، مسجد، مسجد، دکان، دکان، بیت، گھر، یہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، اس کو آپ میری ویڈیو کو روک کے آپ دہرا بھی سکتے ہیں۔ سریر، چارپائی یا بیڈ، کرسی، کرسی، دیکھیں کرسی جن، یا کے اوپر شد ہے، اس کا تلفظ ٹھیک پڑھنا ہے، کرسی جن، کرسی۔ مکتب، میز، باب، دروازہ، مفتاح، چابی۔ اور اگر آپ چاہیں کہ آگے میں ان کی جمع بھی لکھ دوں تو مجھے آپ جو ہے وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب، کتاب، ورق، صفحہ، قلم، پین یا قلم،
قمر چاند، نجم ستارہ، حجر پتھر، قمیص اس کو قمیص بھی بولتے ہیں اور بعض قمیض ذات کا بولتے ہیں قمیض، مندیل رومال، حلو میٹھا، سکر سکر چینی، لبن دودھ، ماء پانی، عین چشمہ، چشمے کے لیے بھی ہم نے کہا تھا چشمے کے لیے بھی آتا ہے اور عین آنکھ بھی، اور چشمے کے لیے ان دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ۔ زہرۃ پھول، خبز روٹی، ظہر کمر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ضا کے زبر کے ساتھ آ جائے گا کمر، اور اگر ضا کے پیش کے ساتھ ہو تو پھر وہ ظہر کی نماز، ظہر ظہر، ٹھیک ہے۔ صابون صابون، ذہب سونا گولڈ، جنت جنت کا معنی جنت بھی کر سکتے ہیں اور باغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے مختلف اشیاء کے نام تھے۔ اس کے بعد ہے جو ہم نے ہمارے تین اسباق میں جو جانوروں کے لیے آئے ہیں ان کے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لحمن گوشت، دیکن مرغا، سمکن مچھلی، جمل اونٹ، حمار گدھا، حصان گھوڑا، قط بلی، کلب کتا۔ تو یہ جانوروں کے بارے میں آپ کا سبق ہو گیا۔ اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات انسانی اعضاء کے بارے میں، انسان کے بارے میں ہوتا ہے اس کے اعضاء کے بارے میں، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ جیسے ولد لڑکا، ولد لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ رجل آدمی، رأس سر، جو ہمارے جس پہ ہمارے بال بھی ہوتے ہیں سر پہ، وہ والا سر مراد ہے، وہ ٹیچر والا سر نہیں مراد۔ وجہ چہرہ، عین آنکھ، دیکھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا عین چشمہ، یہاں پر ہم نے عین آنکھ پڑھ لیا۔ فمن منہ، دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجہ کہتے ہیں پورے فیس کو، اور فمن منہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، یعنی جس میں ہمارے دانت اور زبان وغیرہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منہ، اور چہرے کو پورے پورے فیس کو کہتے ہیں وجہ چہرہ۔ یدن ہاتھ، اصبع انگلی، ظفر ناخن، صدر سینہ، ظہر پیٹھ، پیٹھ یا کمر، دونوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی مزیدار سبق ہے یہ والا۔ اس میں آپ نے جو تینوں اسباق کے اندر جو الفاظ پڑھے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ مل گئے۔ قریب نزدیک، اس کے الٹ کیا آتا ہے، اس کا متضاد کیا ہے، بعید، ٹھیک ہے، بعید دور، نظیف صاف ستھرا، وسیخ گندا، یہ آپ نے یاد کرنا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مفتوح کھلا ہوا، مغلق بند، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مغلق دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ غنی مالدار، فقیر غریب، جالس بیٹھا ہوا، واقف کھڑا ہوا، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، ثقیل بھاری وزنی، خفیف ہلکا، بارد ٹھنڈا، حار گرم، جدید نیا، قدیم پرانا، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طویل یہ لمبا ہوتا ہے، لمبائی میں بڑا، اور قصیر یعنی لمبائی میں قد میں چھوٹا، یہ مراد ہوتا ہے۔ اور کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہجوم میں، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، یعنی وہ بڑی چیز ہے یا وہ چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحجر کبیر بڑا پتھر، ٹھیک ہے، یا الحجر صغیر چھوٹا پتھر۔ جمیل خوبصورت، اور قبیح کہتے ہیں بدصورت کو۔ تو یہ آپ کے متضاد الفاظ بھی ہو گئے جو آپ نے پہلے تین اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 7 کی جو ویڈیو تھی جو ہم نے پڑھی تھی، یہ الحروف الشمسیہ والحروف القمریہ، یعنی شمسی اور قمری حروف، حروف الہجا۔ حروف الہجا کہتے ہیں مطلب الف با تا سا جو ہے نا، ان کی ہم نے دو قسمیں بنا دی، ایک حروف شمسی سن لیٹرز، اور حروف قمری مون لیٹرز، کہ ان کو ہم الگ الگ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حروف شمسی کہ یہ کون کون سے حروف شمسی کی تعداد 14 ہے۔ اب یہ آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں ابھی، دیکھیں اس میں آپ یہ ترتیب کے ساتھ آئیں گے، پہلے سب سے پہلے تا، اس کے بعد تھا، تا تھا کے بعد آگے بالکل ترتیب سے چلتے رہیں گے یہاں تک، دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا، بالکل ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے لام نون، پہلے دو یاد کرنے آپ نے تا اور تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لام اور نون باقی ترتیب کے ساتھ لکھے ہیں، دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 14 جو ہیں یہ حروف شمسی ہیں۔ کیا مطلب حروف شمسی ہیں؟
کہ اس میں جو جب یہ لفظ آئے گا، یہ جو، تو اس کے شروع میں جب ہم الف لام لگائیں گے تو لام کا ہم ساؤنڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں یہاں سے سا آ رہا ہے، تو ہم نے سا کے شروع میں الف لام لگایا تو الثوب پڑھا، لام کو ہم نے نہیں پڑھا، اس کو ہم نے ڈائریکٹ، میں اس کا نام بار بار نہیں لے رہا، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تاکہ کنفیوژن نہ ہو، یہ الف نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جب بھی الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر آپ الف نہیں کہہ سکتے۔ تو میں بار بار یہاں پر آ کے رک جاتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، تو میں نے کہا بتا ہی دیتا ہوں۔ تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ الف کے اوپر زبر آ گئی، جب الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم جزم بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو حمزہ کہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم سا کے ساتھ ملا دیں گے، الثوب، دیکھیں ہم ساؤنڈ بھی حمزہ والا کر رہے ہیں، الثوب، حمزہ زبر آ، تو الثوب، تو یہ یہاں پر لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں نون آ گیا، یہ دیکھیں نون، تو نون آ گیا، اس کے شروع میں ہم نے الف لام لگایا، اب یہاں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ان نجم ہو جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے الظہر، الظہر کمر کو کہتے ہیں بھائی، الشمس سورج، الرجل آدمی، دیکھیں سب میں لام نہیں پڑ رہا، السمک مچھلی، الدیک مرغا۔ اب آج ہم ذرا جملے پڑھتے ہیں، اس کے جملے بناتے ہیں، کیونکہ ہم تو عربی تکلم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے حساب سے ہم جملے بھی تھوڑے پڑھ لیتے ہیں، جیسے ذالک الثوب نظیف، ذالک الثوب نظیف، وہ کپڑا صاف ستھرا ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی یہاں پر، اس میں آپ نے یہ بھی آپ ایک علامت کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی جو ہے وہ شد آ جائے گی، ٹھیک ہے، جب بھی جو ہے وہ شد آ جائے، تو شد والا حرف آ جائے تو پچھلے حرف کو ڈائریکٹ آپ شد والے حرف کے ساتھ ملا دیں گے، درمیان والے کو سب کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر تا کے اوپر شد آ گئی تو اب لام کو بھی چھوڑ دیا گیا، جو الف ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، تو جس پر زبر زیر پیش لگی ہوگی ڈائریکٹ اس کو ملا دیں گے اس کے ساتھ، جیسے ذالک الثوب نظیف، ذالک الثوب نظیف، ٹھیک ہے، کہ وہ کپڑا صاف ستھرا ہے۔ آگے ذالک النجم، اگر یہ کہ ذالک نہ ہوتا تو پڑھتے ہم النجم پڑھتے، لیکن یہاں پر ذالک آ گیا تو اب یہاں پر دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا، ذالک النجم بعید، یہ حروف شمسی میں سے نون آ گیا، ٹھیک ہے، لفظ کے شروع میں النجم، النجم، اور ذالک النجم بعید، نجم کہتے ہیں ستارے کو، وہ ستارہ دور ہے، ذالک الشمس حار، وہ سورج گرم ہے، ذالک الرجل مجتہد، مجتہد کہتے ہیں اجتہاد، اجتہاد اجتہادن کا معنی ہوتا ہے محنتی ہونا، ذالک الرجل مجتہد، وہ آدمی محنتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں، اب آپ عربی جملے میں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم عربی تکلم کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے وہ جملے لکھے ہیں جو ہمارے الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں۔ غالین کا معنی ہوتا ہے قیمتی، ذالک السمک غالین، وہ مچھلی قیمتی ہے، ذالک الدیک مقاتل، وہ مرغا لڑاکا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یار یہ بڑا لڑاکا مرغا ہے، بڑا مطلب لڑتا ہے، ذالک الدیک مقاتل، کہ وہ لڑاکا مرغا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دیکھیں یہاں پر اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو بھی حروف شمسی ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کے اوپر دیکھیں شد بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، الثوب، النجم، جو جب بھی آپ کو پتہ لگ جائے شد آ رہا ہے تو وہاں پر ویسے بھی آپ الف لام میں سے جو لام ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی اور لفظ آ جائے گا تو پھر آپ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، پھر پچھلے والے حرف کو ڈائریکٹ آپ اس نون کے ساتھ ملا دیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جیسے ہم نے یہاں کیا، کاف کو ڈائریکٹ سا کے ساتھ ملا دیا، ذالک الثوب، کاف کو ٹریک نون کے ساتھ ملا دیا، ذالک النجم، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے حروف شمسی، یہ تا، سا، یہ ہے، اور لام اور نون، باقی درمیان میں مکمل ترتیب چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف قمری، مون لیٹرز، ان کی تعداد بھی 14 ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں با جو ہے وہ ہے با، اس کے بعد جیم ہا خا، یہ بھی ترتیب کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہے عین غین فا قاف کاف، یہاں تک، اس کے بعد میم واو ہا حمزہ یا، یاد کرنے کو آپ یاد کر سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جیسے اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا، اس میں ہم لام کو پڑھیں گے، جیسے البابو، الخبز، الماء، ٹھیک ہے، البابو دروازہ، الخبز روٹی، الماء پانی، الید ہاتھ، القمر چاند، الکلبو کتا، الحمار گدھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کے جملے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہاذا الباب، دیکھیے یہاں پر ہم نے جو ہے وہ پیچھے والے جملے سے اگر پیچھے والا کوئی لفظ آ بھی دے تو اس کو لام، پھر بھی لام پڑھا جائے گا، ہاذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاذا الباب مغلق، یہ دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم مزید جملے پڑھیں گے، اغلق الباب، دروازہ بند کر دو،
افتح الباب، دروازہ کھول دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے جملے استعمال کریں گے۔ آگے ہاذ الخبز تازجن، ٹھیک ہے، ہاذ الخبز تازجن، کہ یہ روٹی تازی ہے، تازج کہتے ہیں تازہ کو، تو ہاذ الخبز تازجن، یہ روٹی تازی ہے، ہاذ الماء باردن، یہ پانی ٹھنڈا ہے، ذالک القمر بدر، قمر کہتے ہیں چاند کو، ذالک القمر بدر، وہ چاند پورا ہے، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، یعنی کہ جب جب چاند پورا جو ہے پورا گول ہو جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں بدر۔ تو اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذالک القمر بدرن، چاند پورا ہے، وہ چاند پورا ہے، مطلب پورا اپنے گول ہو چکا ہوا ہے، اب کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ لیس الکلب خطیر، لیس الکلب خطیر، کتا جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیس کا مطلب نہیں ہے، لیس الکلب خطیر، یہ جو کتا جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے۔ ہاذ الحمار ضعیف، یہ حمار کہتے ہیں گدھے کو، یہ گدھا ضعیف کمزور ہے، ٹھیک ہے، یہ گدھا کمزور ہے۔ تو یہ ہمارے تھے حروف قمری جن میں ہم لام کو پڑھتے ہیں، اور اگر پیچھے کوئی اور لفظ آ جائے تو اس کے آنے کے باوجود بھی لام کو پڑھا جائے گا۔ حاضل بابو مفتوح، حاضل خوبصورت، میں نے جان کے پیچھے اضافہ کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اکیلا پڑھے جب پیچھے سے کوئی لفظ آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں، تو یہ آپ کو اس وجہ سے یہاں پر اگلے والے ساتھ پیچھے بھی ایک لفظ ملا دیا، آگے بھی ملا دیا، تاکہ اگر یہ درمیان میں بھی آ جائے تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ سبق اچھا لگا ہے تو اب آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب تو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ بھائی اس میں اور بھی آگے جو ہم اسباق پڑھیں گے ان کے بھی خلاصے آئیں گے انشاءاللہ، اور اس طریقے سے بچوں کا جو عربی کورس ہے وہ بھی اس میں کرایا جا رہا ہے، تو اپنے بچوں، جس طرح آپ عربی سیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی عربی سکھائیں۔ بچوں کے لیے 6 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کے لیے میں نے الگ سے کورس تیار کیا ہوا ہے، خود تیار کر رہا ہوں اور اس کو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، جس طریقے سے یہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی عربی سکھائیں، اور جب آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ ان کے ساتھ عربی بول سکیں گے۔ اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ قرآنی عربی ہے، جو ہم یہ تو ہم عربی لینگویج پڑھ رہے ہیں، تو قرآنی عربی بھی انشاءاللہ بھی آپ سبق اپلوڈ ہونے شروع ہو جائیں گے، اس میں سے صرف اس میں قرآن مجید ہوگا، یعنی کہ اس میں صرف آپ کو جتنی وکیبلری جتنی گرامر قرآن مجید کے لیے چاہیے ہوگی صرف اتنی انشاءاللہ اس میں پڑھائی جائے گی، اور آپ کی جو مشق ہوگی وہ مکمل قرآن مجید سے ہوگی، اور مکمل سلائڈز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو وہ بھی آپ جو انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے علم میں آ جائے گا کہ یہ کتنی فائدہ مند اسباق ہے۔ چلیں، جزاک اللہ خیر۔